تو منافق کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے، کیسے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اپنے اندر ہم نے، اینڈ دین واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ یہ سبجیکٹ باقی سب کے لیے کلیئر ہو. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، کیونکہ قرآن میں جب غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ بھی حق پر آتا ہے، یعنی وہ زیادتی میں نہیں آتا. جلال میں جب آتے ہیں قرآن میں منافق سے زیادہ کسی پر غصہ نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی آگ کا سب سے لوسٹ لیول منافق کے لیے ہے. ہمیں یہ لفظ کیجولی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی کے لیے یا اپنے لیے اتنی آسانی سے یہ لفظ استعمال کرنا ہماری اپنی زیادتی ہے. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. پہلی بات اس میں جو ایک ایکسیم کی حیثیت سے ہے، ایک پرنسپل کی حیثیت سے ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول ہے، ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن. کوئی بھی انسان جو اپنے اندر یہ احساس کرے کہ میں تو منافق ہو ہی نہیں سکتا، وہی منافق ہے. اور جو انسان سمجھے، اس کو ڈر لگا رہے کہ کہیں میں منافقت کا شکار تو نہیں ہو گیا، وہی مومن ہے. یعنی اگر آپ کو فکر ہے تو مبارک ہو، یہ فکر آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، قرآن نے اس کو دل کا مرض بتایا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض ہے. اس میں میں جس بات کا قائل ہوں، کچھ علماء نے، تھنکرز نے 30-40 چیزیں لسٹ کی ہیں کہ یہ منافق کی 40 علامات ہیں. 40 علامات کسی انسان کو یاد رکھنا ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمپل کر دیا. یہ ہمارے نبی کے اپنے اعجاز میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات کو بہت آسانی سے سمپل طریقے سے، بہترین. اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. آپ اپنی زندگی میں جھوٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور جھوٹ سے بھاگیں. اذا وعد اخلفا، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے. آپ نے ایک وعدہ میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف وعدہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دینی وعدہ کیا ہے، آپ کی جاب بھی ایک وعدہ ہے. آپ کے کام ہے سارے. آپ اگر بیٹھے جاب پر کمپیوٹر پہ آپ کو پروگرامنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے یا اکاؤنٹنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور آپ بیٹھے قرآن کی قرات بھی سن رہے ہیں، وہ بھی منافقت ہے. آپ نے وعدہ توڑا ہے. آپ کو پیسے قرآن کی قرات سننے کے نہیں دیے جا رہے، جس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں اس کا آپ کام کرو. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے، خیانت کرتا ہے اس کو. اور یہ امانت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے، پیسے بڑی بات ہیں، ٹرسٹ سے بھی. اور باقی ٹرسٹ دیکھیں، آپ اگر پیرنٹس ہیں تو آپ کو ایک امانت دی گئی ہے، آپ ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں، آپ کو ایک امانت دی گئی ہے، آپ سبلنگ ہیں، آپ کو ایک امانت دی گئی ہے، اگر آپ نیبر ہیں تو آپ کو امانت دی گئی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ گاڑی سڑک پر چلا رہے ہیں تو یہ لائسنس بھی آپ کو اسٹیٹ نے ایک امانت دی ہے کہ آپ نے کس طرح چلانی ہے. اذا اؤْتُمِنَ خَانَ. پھر چوتھی جو ایک اور حدیث سے آتی ہے، اس طرح سے اگر سوچا جائے تو انسان کا جو جسم ہے یہ بھی ایک امانت. ایبسولوٹلی. ہم لوگوں کو سوچتے نہیں ان چیزوں کے بارے میں. اگر دیکھا جائے تو پھر ہر چیز، کیونکہ اگر آپ رسپانسبل ہو گئے نا، جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ آپ اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے ذمہ دار ہیں. تو جو بھی آپ کے پاس چیز ہوگی آپ کو لگے گا میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کی سمری بنائیں، چوتھی بات ہے لیکن 3 چیزیں یہ پہلی فنڈامنٹلز ہیں. اس میں جھوٹ سے دور رہنا، وعدہ پورا کرنا اور دیانتداری کرنا. جو امانت ہے اس سے آپ دیانت دیں. ان تینوں کو اگر آپ اس کا بھی خلاصہ نکال لیں تو اگر آپ ایک ڈیسنٹ ہیومن بینگ بن جائیں، کیریکٹر والے ہیومن بینگ بن جائیں، اس سے آپ کو کوئی یعنی کتابیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی PhD کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ بی اے ڈیسنٹ پرنسپلڈ ہیومن بینگ. ایک ایکسیپٹیبل نارم، جو ایک بیہیویئر ہے، بڑوں کو عزت دینا، پیار کرنا، کام کرنا، اپنی چیزیں کرنا، وہ بیسک چیزیں ساری. دین یور سیف. چوتھی بات، اذا خاصم فجر، یہ خطرناک ہے. اس کا تعلق تکبر سے ہے. جب جھگڑا کرتا ہے، کبھی کبھی انسان جھگڑے میں پڑ جاتا ہے. یہ ایک ایونچوئل سی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اگر دیندار ہوں یا میرا ایمان بڑا اعلی درجے کا ہے تو میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف انسانی ایک فطرت کی چیز ہے، ہو جاتا ہے. جھگڑے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، پارٹنرز میں بھی ہوتے ہیں، پروفیشنز میں بھی ہوتے ہیں. لیکن جب یہ جھگڑا کرتا ہے، فجرا، یہ پھٹ سا جاتا ہے. اس کو اپنے غصے پہ کوئی قابو نہیں رہتا. اس کی زبان سے جو نکلتا ہے، اس کے ہاتھ جیسے چلتے ہیں، اس کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے، اس کو کوئی کنٹرول نہیں رہتا، یہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے. فجرا. یہ 4 علامات ہیں منافق کی. اگر انسان اپنے آپ میں آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرا ٹیمپر کچھ بہت ہی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، یا میں لوگوں سے بار بار وعدے کرتا ہوں، میں توڑتا رہتا ہوں، ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی آپ کے لیے بڑی نعمت ہے. کیونکہ یہ آخری بات میں کہہ دوں اس بارے میں، جو انسان اپنے اندر ان کوتاہیوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے اور ایڈمٹ کر سکے، اعتراف کر سکے کہ واقعی میرے اندر یہ مسائل ہیں، اس کو آپ ضعیف الایمان یعنی ایمان کا کمزور تو کہیں گے، منافق نہیں کہیں گے. بالکل. جو انسان ان چیزوں کو اپنے اندر پاتے ہوئے بھی ان کا انکار کرے کہ میں تھوڑی ڈیفینسو ہو جائے، وہ اصل منافق ہے. یہ